ماضی۔ ارسلان صاحب کی منت سماجت کے بعد بالآخر وہ راضی ہوئی تھی، تو انہوں نے مزید ذرا سی بھی تاخیر کیے بغیر کہ کہیں لوگ بہانے سے پھر اسے توڑ نہ دے، سارے معاملات جلدی سے طے ہوئے، تاریخ رکھی گئی، شاپنگ وقت پر کی گئی، تیاریاں ہوئیں، گھر کو سجایا گیا، اور اس سب میں ارشمان بھی پیش تھا۔ اپنوں کے چھاؤں سائے میں اس نے ایک بار پھر اپنے باپ کے کندھے سے لگتے خوف کے حصار میں جکڑے خود کو اس کے نام لکھا تھا۔ وہ رسم نکاح کی ایک خوبصورت رات تھی، جس رات دو روح دو دل ایک قلب ہو جاتے ہیں۔ وجود تو دو ہوتے ہیں پر قلب اور روح ایک ہو جاتے ہیں، اور آج اس رات ایک بار پھر اس نے خود کو اس کے سپرد کیا تھا، جو کہ اس کا ایک نیا ہمسفر بن کر آیا تھا، اس کی وحشتوں تنہائیوں کا ساتھی بن کر۔ اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو زارون کے نام کیا تھا۔ سب نے خوشی سے اس کی پیشانی چوم لی۔ جہاں ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، خاص عزیز لوگ اور مہمان مدعو تھے، ان سب کے بیچ وہ ان پیپرز پر سائن کر کے اپنے باپ کے سینے میں چھپ گئی۔ محفل لان میں سجائی گئی تھی، جبکہ نکاح کی رسم محل نما اس عالیشان گھر کے لاؤنج میں منعقد کی گئی تھی، جس میں زارون کے سارے دوست احباب رشتہ دار سب شامل تھے۔ جیسے محبت لاڈلی تھی اپنوں کی، ویسے ہی زارون بھی اپنوں کا لاڈلا تھا۔ ان دونوں کے بیچ ایک سرخ موتیوں سے سجا جالیدار پردہ تھا، جہاں سے چوری چوری وہ اس کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نشہ، خمار، سرور تھا، محبت کو پا لینے کا۔ وہ منفرد تھی اور اس کے نصیب میں آ کر اسے سرشار کر گئی تھی۔ آج نکاح تھا اور کل رخصتی، پھر وہ اس کے دسترس میں ہوگی۔ من چاہی بیوی کا سرور ہی الگ ہوتا ہے، جو اس وقت زارون پر چھایا ہوا تھا۔ اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھتے سب دوست گھیرے میں بیٹھے کہا لگا رہے تھے۔ محفل عروج پر تھی۔ نکاح کے بعد اپنے یار کی بے چینی بے قراری کو دیکھتے اس کے دوستوں نے شور مچایا کہ انہیں ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے۔ زارون نے مشکور نظروں سے انہیں دیکھا اور وہ سب کہا لگا اٹھے اس کی مسکین حالت دیکھ کر۔ ہوٹنگ، شور شرابہ ایسا عروج پر اٹھا کہ سب ینگ جنریشن اصرار کرنے لگی، اور تھک کر بڑوں کو ان کے اصرار کے سامنے ہارنا پڑا۔ وہ سب راضی ہو گئے، کیونکہ ان کی خوشیوں کے لیے ہی تو یہ خوشیاں تھیں۔ بیچ سے پردہ ہٹایا گیا تو اس پار گولڈن لہنگے میں پور سجی سنوری، گھونگھٹ ڈالے، سر جھکائے وہ ماہ نور کے سہارے بیٹھی تھی، جبکہ اس کے پہلو میں 2 سیٹر صوفے پر ساتھ بیٹھا زارون تھا، جس کی نظریں جیسے ہی اس کے گھونگھٹ کی سمت اٹھی، آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہو گئی جو اس کے دوستوں سے چھپانا مشکل ہو گئی تھی، اور انہوں نے دلہے صاحب کی حالت سے محظوظ ہوتے بلند و بانگ کہے لگا اٹھے، جس پر وہ خجل ہو گیا۔ ایسے میں واحد ساتھ بیٹھا سنجیدہ سا وہ شخص اسے حوصلہ دے رہا تھا، حالانکہ وہ اپنی اہم میٹنگ کینسل کر کے یہاں بیٹھا تھا، جبکہ اسے ہونا اس وقت سنگاپور میں چاہیے تھا۔ ماہ نور نے شرارت سے زارون کو دیکھتے شرم و حیا سے کانپتی لرزتی ہوئی دلہن بنی محبت کے سامنے سے ذرا سا گھونگھٹ اٹھایا۔ دیکھو سامنے۔ کان کے پاس ماہ نور کی سرگوشی ہوئی۔ وہ بوکھلا کر نفی کرنے لگی تھی، پر جانے کیسے بے ساختہ ہی اس کی سجی سوری آنکھیں سیدھا ہی ان ڈارک براؤن چاکلیٹی آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے وہ ساکت ہو گئی، کیونکہ دلہے کے پاس بیٹھا وہ وجود بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا، جس کی سرسری سی نظریں جانے کیوں ساکت ہو گئی تھی اس پر۔ محبت کا دل دھڑ دھڑ دھڑکنے لگا۔ اس نے بوکھلاتے ہوئے نظریں ان چاکلیٹی کلر آنکھوں سے چرا کر زارون کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا، جہاں شوق و شریر مسروریت کا جہان آباد تھا۔ جانے ان آنکھوں میں ایسا کیا تھا جس میں اس نے دیکھا تھا۔ اس کا پور لرز اٹھا۔ وہ آنکھیں ہی ایسی تھی کہ محبت کے حواس جنجلا اٹھے۔ ایک سرسری نظر دیکھنا اور پھر چونک جانا، مبہوت ہونا، اس کے دماغ کے پردے پر سیکنڈوں کا حادثہ سلو موشن پر چلتا ہوا گھنٹوں تک محیط کر گیا۔ وہ پسینے سے بھیگی ہتھیلیاں آپس میں بھینچے سر جھکا گئی۔ سب نے تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، پر اسے ان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ ان چاکلیٹی کلر آنکھوں کے سحر سے بھی آزاد کر گئی تھی خود کو، کیونکہ وہ زارون کے شرعی اور جائز امانت تھی۔ پرائے مرد کو لمحے کے لیے سوچنا بھی گناہ تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گھونگھٹ آ گیا، پر تب تک پاس بیٹھے سبیل آفاق کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھی۔ ساکت تھا وہ۔ اس کا من چاہا، خوابوں کا ہمراز، سنگ چلنے والا پیکر، رب نے اچانک اس کے سامنے زندہ روبرو کر دیا تھا۔ پر ستم تو دیکھو، تب جب اس پر کسی اور کی مہر ثبت ہو گئی تھی،
وہ پاگل نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ اس نے سستے دیوانے لوگوں کی طرح کوئی ہزاروں خواب نہیں سجائے تھے، پر بھول بھٹک کر اس نے ایک وجود کا پیکر اپنی نظروں میں ہی تراشا تھا، اپنی مرضی چاہ سے۔ وہ کوئی حسن کی دیوی نہیں چاہتا تھا، پر جسے چاہتا تھا وہ عام بھی نہیں تھی، اور جب سامنے آئی بھی تو یوں کسی اور کی ہونے کے لیے۔ وہ ایک بڑے سے گاؤں کے جاگیردار کا لاڈلا پوتا تھا، اس سے بڑا بھی بھائی تھا، پر لاڈلا سب سے زیادہ وہ تھا۔ اس نے زندگی میں جو بھی چاہا تھا اسے ملا تھا، اس کے مانگنے سے پہلے اس کی زندگی کی ہر خواہشات پوری کر دی گئی تھی، پر آج پہلی بار وہ خالی دامن، خالی ہاتھ، خالی دل رہ گیا تھا، کیونکہ لمحے میں جہاں ان ہراساں نین کٹوروں میں دل ہارا تھا، وہ تو پہلے ہی کسی اور کی امانت تھی، وہ ایسے ہی لوٹ لیا گیا۔ یہ غم و غصہ وہ کیسے برداشت کرتا، یہ ڈاکہ وہ کیسے برداشت کرتا؟ جب وہ اس کی ہونی ہی نہیں تھی تو کیوں اپنی ہراساں پھیلی آنکھوں سے اس کا دل چوری کر گئی؟ وہ پتھر کا بت بنا بیٹھا رہا، اس کے پاس کوئی جائے فرار نہیں تھی۔ وہاں لوگ آہستہ آہستہ اس سے مل رہے تھے، آغا جان خود وہاں موجود تھے، کیونکہ نہ صرف سبیل آفاق زرون کا یونی فیلو اور گہرا دوست تھا، بلکہ آغا جان بھی ارسلان صاحب کے اچھے دوست اور جان پہچان والے تھے۔ اور یہ وہاں فنکشن میں جان کر آفاق مٹھیاں بھینچ گیا کہ کیسے وہ اسے ہار گیا، کیسے وہ اپنی منزل تک پہنچ نہ سکا، کہ اسے کوئی دوسرا اپنی منزل بنا لے گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خواب لوٹے جا رہے تھے، اس کے خیالوں کا وہ بڑی فرصتوں سے تراشا ہوا پیکر چھین کر بڑے حق سے لے جا رہے تھے، اور وہ بے بس ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکا۔ کتنا اذیت ناک تھا وہ لمحہ، جب یہ سوچتا کہ جسے سالوں سال خواب و خیالوں میں چاہا، فرصتوں سے تراشا، جس کے آنسو صاف کیے، جس کے ساتھ ہنستے مسکراتے زندگی کے کئی خوبصورت سفر طے کرنے کے وعدے اور وچن لینے کا دعویٰ تھا، وہ اچانک ہی آپ کے سامنے لا کر رکھا جائے اور اسے دکھا کر یہ جتایا جائے کہ جسے تم نے شدتوں سے پور پور تراشا ہے وہ تمہاری نہیں کسی اور کے نصیب میں لکھ کر اس کی ملکیت بنا دی گئی ہے، تو کیسا بیتتا ہے اس پر جب جان جائے کہ وہ تو شروع سے ہی اس کی نہیں، بلکہ اس کے خواب و خیالوں نے اس کے ساتھ گہری چال چلی، اس کے ساتھ مذاق کیا، بلکہ اب وہ اس کی مضطرب حالت پر کہا لگا رہے تھے۔ آغا جان، بابا سہی، سب نے اس کی حالت دیکھتے بے چینی کے بابت استفسار کیا، پر وہ نفی میں سر ہلا دیتا، انہیں مطمئن کر کے کہ بس تھوڑی تھکن ہے، جلدی گاؤں کا سفر شروع کریں تاکہ وہ گھر جا کر آرام کر سکے۔ پر وہ جو انہیں سیکنڈ میں چلنے کی مہلت دے رہا تھا، اس میں اب اتنا بھی کھڑا رہنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹنے لگی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے زارون کو ان پیپرز پر سائن کرتا دیکھ چکا تھا جن پر اسے اپنا حق لگا تھا۔ کاش وہ کھلونا ہوتی تو اب تک وہ اس سے چھین چکا ہوتا، پر وہ تو زندہ جیتی جاگتی سانسیں لیتی انسان تھی، کیسے وہ ایسا کرتا؟ اس نے بالآخر ایک فیصلہ لیا کہ یہاں سے چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس سے کچھ الٹ ہو جائے۔ وہ کافی غصیلا انسان تھا، اپنے ضد اور غصے میں کچھ بھی کر سکتا تھا کہ پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی رہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ الوداعی لے کر وہاں سے چلا جائے۔ اس نے اپنے دوست کو دل سے دعا دی کہ یہ اس کی قسمت تھی، اب اس کا درد اس کی قسمت میں۔ نکاح خیر خیریت سے ہونے، دلہن کے منہ دکھانے کے بعد لان میں جوش و خروش کا سما تھا، جشن اپنے عروج پر تھا۔ زارون اپنے دوستوں کا بھی ایک اچھا دوست تھا، جس کی وجہ سے اس کی شادی میں اس قدر دوستوں کی رونق شامل تھی، پر وہ بیچارہ کیا جانے کہ اس کے اس جشن میں کوئی اپنا دل ہار بیٹھا ہے، یوں کہ اب اس کی طرف شرمندگی سے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ سبیل نے آغا جان سے چلنے کا پروگرام پوچھا، پر انہوں نے کچھ وقت رکنے کا کہا، وہ تیار نہیں تھا رکنے کے لیے، نتیجتاً خود ہی جانے کے لیے اجازت ارسلان صاحب سے لیتا، انہیں مبارکباد دے کر دوستوں کے کندھوں پر جھومتے کہا لگاتے زارون سے اجازت طلب کی۔ وہ راضی تو نہیں تھا، پر اس نے اپنی طبیعت کا اشارہ دیا، جسے سن کر وہ منہ بنا کر شکوہ کن نظروں سے دیکھنے لگا، پر وہ مجبور تھا۔ صبح پھر سے ملنے کا وعدہ کرتے جانے لگا تھا کہ اچانک سامنے آتے ویٹر کے ساتھ وہ بری طرح ٹکرا گیا۔ اس ویٹر کے ہاتھ میں موجود مشروب کی ٹرے سیدھا سبیل آفاق پر جا گری، نتیجتاً اس کے کپڑے پوری طرح بھیگ گئے، بلکہ ہر جگہ مشروب کے گہرے دبے آ چکے تھے۔ مضبوط شانوں پر سیاہ شال اوڑے، سفید سندھی کلف لگے گھیرے دار شلوار سفید ہی قمیض میں ملبوس تھا، داغ گہرے صاف نظر آ رہے تھے،
لوگ سارے دوستوں کے کندھوں پر بیٹھے زارون کی طرف متوجہ کہا لگا رہے تھے، جبکہ ارسلان اور آغا جان کی نظریں فوراً سبیل آفاق کی طرف اٹھی۔ انہوں نے صورتحال دیکھی، ویٹر کو جھڑک کر وہاں سے جانے کا کہا اور سبیل سے پوچھا کہ اس حالت میں سفر کرنے سے تو رہا، ایسا کرے اندر جا کر صاف کر لے۔ آغا جان اور ارسلان سہیل کے مشورے پر نہ چاہتے ہوئے بھی مرتا کیا نہ کرتا کہ مصادق اندر کی سمت بڑھ گیا، جہاں لڑکیوں اور عورتوں کے گھیرے میں وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ کئی لڑکیوں کی نظروں کا وہ روشن دیا بن گیا، جبکہ اس کی نظریں اس پر ٹھٹک کر رکنا، شکوہ شکایت کرنا چاہتی تھی کہ کسی اور کا ہونا تھا تو میرے خواب و خیالوں میں کیوں آئی۔ آفاق کا دل دھڑک اٹھا، اسے یوں مدھم مسکراتے دیکھ کر بے ساختہ دل سے سدا خوش رہنے مسکرانے کی دعا نکلی، اور وہ سر جھکا کر ملازمین کی سنگت سیڑھیاں چڑھ گیا۔ دل چاہا ایک بار پھر مڑ کر اس کے اس حسین روپ کو نظروں میں اتارے، پر یہ فعل اسے خود کافی ناگوار لگا۔ دل پر پہاڑ جیسے ضبط بٹھائے وہ ایک روم میں اندر بڑھ گیا، پر اسے کیا معلوم، نصیبوں کے کھیل میں کچھ دعائیں رد بھی کی جاتی ہیں۔ جیسے لمحوں کا کھیل تھا، ایک بار پھر وہ جشن اچانک ہی ماتم میں بدلا، جب جوش و خروش مناتے خوشی سے نہال ایک دوست کا کیا ہوا ہوائی فائر اچانک ایک معمولی سی غلطی پر سرسراتی ہوئی وہ موت کی سوئی سیدھا سفید سوٹ میں ملبوس اس شہزادوں کی آن بان رکھتے دوستوں کے کندھوں پر جھومتے کہا لگاتے سرشار زارون کے سینے میں سیدھا سوراخ بناتی ہوئی نکل گئی۔ اس کا بلند کہکا اچانک ہی آہ میں بدلا۔ لوگوں کی چھوٹی سی غلطیاں خوشیاں لوٹ لیتی ہیں۔ خوشیوں میں ایسے جان لیوا ہتھیاروں سے کھیلنا، خوشی کا یوں اظہار کرنا کبھی کبھی خوشیاں دیتا نہیں بلکہ چھین لیتا ہے۔ نہ صرف فضا ساکن ہوئی تھی، بلکہ ایک خون کی سرخ لکیر سینے سے نکلتی اس کے سفید کوٹ پر گرتی نیچے موجود اس کے دوست کے منہ پر سیدھا جا پڑی، اور دوسرے ہی لمحے وہ لمبا چوڑا ماں باپ کی آنکھوں کا سکون، ان کی کل کائنات، ان کا کل اثاثہ، ان کی خوشی سے بے حال ہوتا زارون دھڑام کے ساتھ بلندیوں سے نیچے جا گرا۔ ٹھا کی جو آواز ساکن فضا میں گونجی، اس کے ساتھ ہی چیخو پکار ماتم مچ گیا۔ ایک بار پھر ارسلان ولا ماتم کن تھا، ہر طرف چیخو پکار تھی، سسکیاں، آہیں اور دھاڑیں، کیا کچھ نہیں تھا۔ وہ کہے کربناک چیخوں میں بدل گئے۔ وہ ماں کا اکلوتا لال چشم و چراغ روتے باپ کے تھائی پر سر رکھے آنکھیں موندے ساکن پڑا تھا۔ ایک بار پھر اس کا دلہا لہو میں نہایا ہوا تھا، اس پر بھی جلد ہی سفید کفن لپٹنے والا تھا۔ کسی کا دماغ بھی اچانک اس بدلتی صورتحال کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ کہا تھا مت کرو رشتہ اس منحوس لڑکی سے، پہلے بھی کھا چکی ہے ڈائن ایک معصوم کو، مل گیا سبق، اب روتے رہو۔ وہ منحوس کھا گئی تمہارے شہزادوں جیسے بیٹے کو۔ یہ دوسری بار شادی میں دلہے کی موت اس بات کی واضح گواہی ہے کہ لڑکی منحوس ہے، اسے ختم کر دو۔ نہیں، آپ سنبھالے خود کو خالو۔ ارشمان نے بھاگتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے ارسلان سہیل کو تھاما، جن کی رنگت سفید پڑ گئی تھی۔ ان کے کانوں میں ایک ہی گونج تھی، وہ منحوس ہے۔ میری محبت منحوس نہیں۔ وہ چیخ کر اچانک دھاڑے، پر سب چیخوں پکار میں ان کی دھاڑ سسکی کی مانند گونج کر دب گئی۔ اچانک ہی انہیں سینے میں درد اٹھا۔ وہ ارشمان سے خود کو چھڑاتے اندر کی طرف بھاگنے لگے، اسے چھپانے لگے۔ اس برے سائے کو اس تک پہنچنے سے پہلے اسے کہیں لے کر بھاگنا چاہتے تھے۔ وہ بتانا چاہتے تھے کہ اس کی محبت معصوم ہے، وہ ڈائن نہیں، یہ اللہ کے کھیل ہیں، یہ زندگی کے کھیل ہیں، اس میں اللہ کی رضا ہے۔ پر اس کی ایک بھی سسکی منہ سے نہ نکل سکی۔ اس کا وجود درد سے سرد پڑ گیا، چہرہ سفید برف کی مانند ہو گیا۔ انہیں جلدی ہاسپٹل لے کر چلو، آغا جان نے بر وقت کہا، اور ارشمان کے ساتھ اپنے بیٹے کو بھی اشارہ دیا۔ نہیں، میری بیٹی کو بچا لو، وہ مار دیں گے، وہ منحوس نہیں، اسے بچا لو، اسے چھپا لو۔ درد سے تڑپتے ہوئے وہ دھاڑے مارنے لگے اور اپنا وجود چھڑوا کر اپنی محبت، اپنی حیات کے پاس جا کر اسے لوگوں سے بچانا چاہتے تھے۔ پر قسمت ہی ایسی ہوئی کہ گاڑی میں ابھی ان کا قدم بھی نہیں پڑا تھا کہ ایک محبت نام کی سسکی ان کے لبوں سے نکلی، اور وہ شفقت بھرا وجود تڑپتا ہوا ساکت ہو گیا۔ اب وہ کیا کریں؟ یہ مٹی کا بت تو ساتھ چھوڑ گیا، اب وہ اپنی بچی کو کیسے بچائیں؟ ارسلان، سہیل، خالو،
ارشمان اور ساتھ کھڑے آغا جان اس ساکت پڑے وجود کو ہلانے لگے، پر جواب ندارد، جبکہ پاس کھڑی روح تڑپتی التجائیں کر رہی تھی اپنی بچی کو بچانے کے لیے۔ وہ کیسے بچائے اب اپنی بچی کو؟ کوئی سن نہیں رہا تھا، کوئی اس کی بیٹی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا۔ یہ مٹی کا بت بھی اس وقت دغا دے گیا جہاں اس کی سخت ضرورت تھی۔ اس کی محبت اکیلی تھی، وہ ہار جائے گی، وہ سامنا نہیں کر پائے گی، اس کی محبت کو توڑ دیں گے لوگ۔ اس ساکن وجود کے پاس کھڑا ارشمان پھوٹ پھوٹ کر روتا انہیں جھنجھوڑ رہا تھا، جبکہ اس کی روح انہیں جھنجھوڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی جاؤ اپنی چھٹکی کو بچا لو۔ ساری عمر نازو پلی شہزادی کے لیے وہ اس وقت کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے، حتیٰ کہ سفر آخر پر جاتے ہوئے وہ اپنے شہزادی کا دیدار بھی نہیں کر سکے، اسے درد سے بچانا تو دور۔ یا اللہ، اب تو ہی کوئی وسیلہ بھیج۔ وہ باپ جیسا گھنا سایہ نہ رہ کر بھی اس کی روح اپنی اولاد کے لیے تڑپ کر آخری گھڑی میں دعا کرنے لگی۔ وہ ساکن خوفزدہ اکیلی لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی باہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ یہ اچانک کیا ہوا، کیوں اسے سب چھوڑ گئے، حتیٰ کہ اس کی ماں اور بہن بھی اسے اکیلا کر گئی۔ وہ رہی منحوس۔ اچانک خونخوار گراہٹ کے ساتھ ایک ٹولا سا امڈ آیا لاؤنج میں۔ ابھی وہ کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی یا جانتی، خون سے لہو لہان سینے کے ساتھ دوپٹے کے بغیر وہ اس کی ساس ہی تھی جو کہ کچھ دیر پہلے اس کا ماتھا چوم کر گئی تھی۔ محبت کو سخت خوف آنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ انہیں اس حال میں سامنے دیکھ کر لرزنے لگی۔ کون منحوس؟ اس نے یہ جملہ سن لیا تھا اور اب وہ نفی میں سر ہلاتی انکار کرتی وہ ہراساں آنکھوں کے ساتھ سامنے کھڑی عورتوں کو دیکھنے لگی۔ مار دو اسے، ختم کر دو، ورنہ یہ جانے کتنی اور جانے لے گی۔ منحوس ہے، پہلے عارض اور اب زارون۔ جملہ تھا یہ سور جو اس کے کانوں میں پھونکا گیا۔ عارض اور زارون کا کیا تعلق؟ اس کے لب پھڑپھڑائے۔ منحوس، کھا گئی تو ڈائن، میرے بیٹے کو کھا گئی، تو چڑیل میرے اکلوتے بیٹے کو۔ اچانک وہ عورت چیخی اس پر۔ صرف وہ نہیں، ان کے ساتھ دوسری عورتیں بھی اس سجی سوری خوفزدہ دلہن پر جھپٹ پڑی اور صوفے پر بیٹھی محبت کو اچانک لاتوں کے بیچ پھینک کر وہ اس کے وجود سے سہاگ کا سرخ دوپٹہ نوچتے ہوئے لاتیں اس کے پیٹ اور سینے میں مار رہی تھی، جبکہ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں لاؤنج میں گونج اٹھی۔ مار دو اسے۔ وہ عورتیں ایک ساتھ چیخ بھی رہی تھی اور اسے لاتوں اور پنجوں سے مارتی، اس کے بال نوچتی، اس کے منہ پر پنجہ مار کر اس کا منہ نوچنے لگی۔ اس دلہن کی کربناک چیخیں، دھاڑیں، پکاریں ان کی لاتوں مکوں میں ہی دب گئی تھی۔ وہ لہو لہان ہوتی حال سے بے حال ہو گئی۔ زمین پر رہنے والے ان مٹی کے بتوں کا بھی عجیب انصاف تھا، اچھا کرے تو رب، برا کرے تو ذمہ دار انسان۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا برا کرنے والا وہ واحد مالک بے نیاز بادشاہ ہے، وہی نصیب سنوارتا اور بگاڑتا ہے، اس کے علاوہ کسی ذی روح میں یہ طاقت نہیں۔ تو پھر کیوں مسلمان ہو کر بھی کسی کو منحوس، کسی کو سبز قدم ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس معصوم سے وجود کو اس کے نہ جانے کس گناہ کی سزا دے رہے تھے جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی یہ بھی نہیں جان پائی تھی کہ اچانک ہوا کیا ہے زارون کے ساتھ۔ چھوڑو میری بیٹی کو، دور ہٹو میری بہن سے۔ لاؤنج سے آتی محبت کی کربناک دھاڑوں چیخوں پر بھاگ کر آتی ماہنور اور نویرہ بیگم اس ٹولوں کے بیچ لاتوں مکوں میں پڑی اپنی نازک سی آبگینہ جیسی بیٹی کو دیکھتے دھاڑے مارتے انہیں ہٹانے لگی، پر وہ ناکام ہو گئی۔ جیسے ماہنور، انہیں بری طرح پیچھے دھکا دیا گیا، ان کی بیٹی کو نوچا جا رہا تھا۔ وہ خوف زدہ اپنی بیٹی کو ان کی درندگی سفاکیت کا نشانہ بنتے دیکھتی چیخیں مارنے لگی، پاگل ہو رہی تھی۔ کہاں تھے ارسلان صاحب؟ اپنی شہزادی کو کیوں نہیں چھپا رہے؟ کوئی پاس نہیں آ رہا تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا جو اسے بچا سکے، جو ان کی محبت کو زندہ بچا کر لائے۔ جبکہ ان کے بیچ اس معصوم کی اپنے باپ کو پکارتی، ماں کو پکارتی چیخیں عرش الہی پر جا پہنچنے لگی۔ لوگ اپنے اصولوں کے مالک تھے، لوگ انصاف کر رہے تھے، منحوس کو ختم کر رہے تھے جو کہ ایک ثواب کا کام تھا ان کی نظر میں۔ ماہنور اور نویرہ بیگم جان توڑ کوششوں سے اپنی بچی کو بچانے کی جدوجہد میں تھی، پر خود کو ناکام ہوتے دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ آج وہ نہیں بچے گی۔ ماہنور پاگل ہوتی انہیں نوچنے لگی۔ رکو،
बिफरे शेर की गुर्राहट के साथ ही दूसरे पल वो भारी कदमों से भागता हुआ उन तक पहुंचा और बाजू हाथ से पकड़ते उन्हें पीछे धकेलने वाला कोई और नहीं सबील आफाक था, जो उस कोहराम पर भागता रूम से निकला था। पर नीचे का मंजर देखकर वो सर से पांव तक हिल गया। उसके कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। स्टेज पर जहां वो मुस्कुराती कुछ देर पहले शर्माई हुई बैठी हुई थी, अब मनहूस की चीखों से उनकी बेरहम लातों में थी। छोड़ो इसे, दूर रहो, तुम नहीं जानते लड़के, मनहूस है, खा जाएगी ये सबको। खबरदार कोई इसकी तरफ बढ़ा, गर्दन तोड़ दूंगा मैं सबकी। अचानक वो हलक के बल घुराया कि सबकी रूह तक कांप गई। तुम मुझे नहीं रोक सकते, मेरा बेटा खा गई है ये चुड़ैल, इसे आज ख़त्म करके दम लूँगी, नहीं तो मेरा बेटा वापस करे, इसे बोलो। ज़ारून की माँ सबील के सामने आती घुराई। वो ठिठका, शॉक्ड हो गया। ज़ारून? एक सदमा, एक झटका उसके असाब पर पड़ा। वो सुन्न हो गया, खामोश यकटक उन्हें देखने लगा। हाँ ज़ारून, तुम्हारे दोस्त को ये मनहूस डाइन अपने जाल में फंसाकर खा गई है। वो दहाड़ती रोती जानलेवा इरादों से मोहब्बत के वजूद की सिमत बढ़ी कि एक बार फिर वो उनके सामने दीवार की तरह आ गया। क्या ये मेरी वजह से हुआ? एक खौफनाक हौलाती हुई सोच उसके दिमाग में आई। क्या इनकी खुशियों को मेरी नज़र लग गई? पर मैंने तो इन्हें दुआ दी थी। ज़ारून की मौत कैसे हो सकती है? अभी तो उसका निकाह हुआ है। उसका दिमाग कुछ भी कबूलने के लिए तैयार नहीं था। वो बुत बन गया। माहनूर को, जो इस मजबूत सहारे को अपनी बहन के सामने दीवार की तरह खड़ा देखकर जो हौसला और हिम्मत मिली थी, पर अब उसके साकिन और उन औरतों को मोहब्बत के नीम मुर्दा वजूद की तरफ बढ़ते देखकर वो हलक के बल चीख उठी। छोड़ो उसे, नहीं है वो मनहूस। पापा, मान। वो अपनी बहन की हालत से डर कर अपने बाप को बुलाने लगी कि वो उसे बचा सके। नवेरा बेगम अपनी बेटी के फटे लिबास में लहूलुहान होते वजूद, नोचे बाल, टूटी चूड़ियाँ, बिखरे जेवर देखती वो वहीं पर गिर गई। क्या उनकी बेटी सच में मनहूस थी? क्या खुदा है ये? एकदम वो शेर की मानिंद ढाड़ा। रूह लर्ज उठी उसकी सुर्ख आंखों को देखती। खुदा नहीं, मनहूस है। ज़ारून की माँ उससे ज़्यादा तेज़ आवाज़ में गुर्राने लगी। साबित करें, कहाँ लिखा है? किसने कहा है कि ये मनहूस है? क्या रब किसी को मारने की ताकत नहीं रखता? क्या उसने आज तक एक घर से 2 लाशें नहीं उठाई? क्या कभी उसने 2 लोग नहीं मारे? किस में, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है कुरान में कि शादी की रात दुल्हन का शोहर मरने पर वो कातिल और मनहूस हो गई? दिखाए मुझे वो सूरत की आयत जहाँ रब का फरमान है। कहाँ उसने इंसान को मारने की इजाज़त दी है? कहाँ उसने मनहूस का पैगाम दिया है? बताएं वो हदीस मुबारका जिसमें उन्होंने औरत को मनहूस कहा है। वो आपे से बाहर उस जहालत पर गरज रहा था। वो अनजान होकर उसके सामने दीवार बनकर खड़ा कोई और नहीं, उसे बचाने वाला सबील आफाक था, जिसे तो शायद वो जानती तक नहीं थी। ना ही उसके सोचो गुमान में होगा कि उसे नोचने, तकलीफ़, मौत से बचाने वाला वो रब की रज़ा से आया सबील आफाक था, जिसके कानों में शायद उसके बाप की सिसकियाँ पहुँच गई थी कि देर सही वो पहुँच गया उसकी मोहब्बत को बचाने के लिए। अभी मैं मर गया तो क्या इसकी वजह आपकी मनहूसियत होगी? अगर यही बेटा आपके आगोश में मरता तो क्या आप मनहूस होती? यही बेटा किसी कार एक्सीडेंट में मरता तो उसमें भी लोगों की मनहूसियत होती। रब की रज़ा कहीं नहीं, उसका लिखा नसीब कहीं नहीं। अगर तुम्हारे बेटे के नसीब में मौत इस तरह लिखी थी तो क्या इसमें नसीब लिखने वाले की मर्ज़ी नहीं, बल्कि इसकी वजह ये दुल्हन है। ये रब को कहकर आई थी उसे बनाकर भेजे, इसके निकाह में इसके मनकूह को मार दें। अभी तुम सब की वजह से ये मर जाएगी तो क्या तुम सब भी मनहूस हो? तुम सबको भी ऐसे ही लातों मुक्कों से बाल नोच कर मार देना चाहिए। तुफ है तुम जाहलों की सोच पर, अफसोस है सब पर। मुसलमान होकर कुरान पढ़कर भी अभी भी सालों पुरानी काफिरों की बातों पर यकीन करते आ रहे हो। काफिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर ईमान लाए, पर तुम जाहिल लोग वही के वही रहे। ये लाई थी अपने साथ वो हथियार, इसने चलाए थे वो हथियार जो तुम्हारे बेटे की मौत की वजह बने।
اپنی لاپرواہی، اپنے عمل نہیں دیکھے جاتے، پکڑو گے اسے جو کمزور ہے۔ روتی ہوئی ماہنور بھی گھبرا اٹھی۔ سبیل آفاق کی دھاڑیں پورے لاؤنج میں گونجتی وہاں سکتہ پیدا کر گئی۔ تم نہیں جانتے، یہ پہلے بھی اسی طرح دلہن بنی، اسی طرح بیٹھی، اور پھر اسی طرح اس لڑکے کو موت ملی۔ زارون کی ماں بیٹے کو کھو دینے کے درد سے چیخی، ثبوت دے مجھے کہ اس نے جا کر مارا اسے، ثبوت لا کر دیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ اس کی وجہ سے مرا ہے، ثبوت لا کر دیں اس کی منحوسیت کا کہ یہ اس عارض کو مار آئی تھی۔ وہ اس پر غصے سے گھبرا کر بولا۔ وہ عورت بوکھلا گئی، خوف سے کہیں انہیں یہ چیر پھاڑ نہ دے۔ دونوں خاندان کے موجود تماشائی لوگ انگشتے بدنداں تھے، کسی میں ہمت نہیں ہوئی اس کے پیچھے پڑی محبت کی طرف بڑھنے کی۔ وہ سامنے سرخ چہرے سے کھڑا سبیل آفاق مرنے مارنے تک آ گیا تھا۔ تم ہوتے کون ہو اسے بچانے والے؟ عاشق ہو اس کے؟ کچھ ہاتھ نہیں آیا تو انہوں نے اس کے کردار پر حملہ کر دیا۔ آفاق ششدر ہو گیا، ماحول پر سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ کہاں کی بات کہاں پہنچی؟ اسے امید نہیں تھی کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ایک مسلمان اگر سچائی اور حق پر بول دے تو وہ یہ سنے۔ یار نہیں میں اس کا، پر رب کا ضرور ہوں، مسلمان ضرور ہوں، قرآن پڑھا ہے میں نے، رب کی رضا کو مانتا ہوں، انسان کی منحوسیت کو نہیں۔ اگر یہ منحوس ہے تو آپ بھی تو ماں تھی، آپ کا اچھا سایہ اسے کیوں نہ بچا سکا؟ آپ دونوں ماں باپ اسے کیوں نہ بچا سکے؟ رب نہیں، آپ طاقت رکھتے ہیں لوگوں کو مارنے کی، انہیں جج کرنے والے، تو بتائیں مجھے کیوں نہیں بچایا اپنے بیٹے کو؟ جان بوجھ کر مارا آپ نے اپنے بیٹے کو، جواب دے مجھے۔ اس کے اچانک حملے پر شمشان گھاٹ جیسی خاموشی چھا گئی۔ اس ماں کی سانسیں رک گئی تو دوسری ماں اس انجان کو مشکور نگاہوں سے دیکھتی اپنی نیم مردہ بیٹی کا سر سینے سے لگائے سسکنے لگی۔ میری بیٹی منحوس نہیں، وہ معصوم ہے، یہ تو رب کی لکھی قسمت ہے، نویرہ بیگم نے ہچکیاں بھرتے کہا۔ ماہنور اس کے زخم چہرے پر روتی پانی کی چھینٹیں مارنے لگی، جبکہ سبیل آفاق کی جو اچانک اس نیم مردہ وجود پر نظریں پڑی، دل جیسے چیر دیا کسی نے۔ وہ پور پور زخمی ہو چکی تھی، اس کے وجود سے جگہ جگہ کپڑے پھٹ چکے تھے، بلکہ نوچنے کی وجہ سے خون بوند بوند رس رہا تھا۔ وہ کراہ رہی تھی اور اس کی کراہیں اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ نظریں پھیر گیا۔ دوسرے ہی پل پاس کھڑی سبیل آفاق کی ماں نے آگے بڑھتے اس کے کندھوں سے سیاہ شال اتار کر محبت کے وجود پر ڈال دی۔ نویرہ بیگم نے انہیں بیکی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتے ہیں، ہمیں لوگوں کی باتوں پر نہیں، اس پیارے رب کے لکھے نصیب پر یقین ہے۔ ہم جانتے ہیں اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہیں، نفیسہ بیگم نے ان عورتوں پر جتاتے ہوئے کہا۔ ماہنور اپنی بہن کی حالت پر ہچکیاں بھرنے لگی۔ پتہ نہیں پاپا کہاں رہ گئے تھے، آ کر دیکھے اللہ نے کس طرح اس کی محبت کو موت سے بچایا ہے۔ سب لوگ جاہل نہیں ہیں، اللہ پر، اس کے لکھے پر ایمان رکھنے والے لوگ ابھی زندہ ہیں۔ ماں، اسی لمحے موت سی خاموشی چھائے لاؤنج میں ارشمان داخل ہوتے ہوئے اسے بلانے لگا۔ اس نے تڑپ کر اس کی طرف لہو لہان آنکھوں سے دیکھا۔ کہاں تھے آپ؟ پاپا کہاں ہیں؟ کیوں نہیں بچانے آئے اپنی محبت کو؟ وہ ایک دم گھبرا اٹھی تکلیف سے، اس نے روتے ہوئے سر جھکا دیا۔ ماہنور کو دھچکا لگا اپنے شوہر کو یوں ہچکیاں بھرتے روتے دیکھ کر۔ مان، وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھتی کہ اس کا اٹھایا ہوا قدم فضا میں ہی رہ گیا، جب دو کندھوں کے سہارے ارشمان کے پیچھے ہی گہری نیند سوئے ارسلان سہیل کی ڈیڈ باڈی لا کر لاؤنج کے وسط میں رکھی گئی۔ خاندان سارا تماشائی تھا، گھر سے ایک نہیں 2 لاشیں اٹھائی جائیں گی۔ اس بپھرے کھڑے شیر کے خوف سے وہ خاموش تو ہو گئے تھے، پر ان کی حقارت اور نفرت بھری آنکھیں اس وجود پر تھی جو ہوش میں آتے ہی اپنے باپ کی چیخیں مارنے لگی تھی، پر اس کے سامنے آئے بھی تو کیسے؟ گہری نیند میں وہ تب سو گئے تھے جب اسے سخت ضرورت تھی اپنے باپ کی۔ وہ چلے گئے اسے ظالم لوگوں کے بیچ چھوڑ کر، ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کرنے والے، وہ شفقت بھرے سرد ہواؤں سے بچانے والا سایہ اچانک ہی یوں بیچ راہ تنہا کر گیا۔ اس کے شانوں پر آگے سے پڑی سیاہ شال کے ساتھ، زخمی چہرے کے ساتھ لڑکھڑاتی ہوئی چلتی، وہ اس بے حس و حرکت وجود کے پاس آئی۔
اس دلہن کی حالت پر نہ صرف ارشمان بلکہ وہاں آئے لوگ سب دل تھام گئے۔ پاپا! وہ معصوم سی لڑکی اپنی گہری نیند میں سوئے باپ کے گال پر ہاتھ رکھتی انہیں جگانے لگی۔ اس کی معصوم پکار پر جانے کتنے دل پھٹنے کو آ گئے۔ جن دلوں میں ایمان تازہ تھا ان کی چیخیں گونجنے لگی، مچلنے لگی۔ اب ہے تمہارے پاس کوئی جواب؟ تیسری لاش، تیسرا وجود اس کی منحوسیت کی لپیٹ میں آ گیا۔ یہ منحوس ہی ہے، اپنے باپ تک کو کھا گئی۔ اس کے سامنے سوال بن کر کھڑی وہ عورت اپنے بیٹے کی موت سے پاگل ہو رہی تھی، پر سبیل آفاق کی نظریں اس پر جمی تھی جس کی سرگوشی وہ آسانی سے سن رہا تھا بجائے اس عورت کی چیخ کے۔ پاپا، آپ نے تو ساتھ چلنے کا وعدہ کیا، اب اکیلے جا رہے ہیں؟ آنکھیں موندے پڑے اس شفقت بھرے وجود، جنون کی حد تک چاہنے والے باپ کے چہرے کو اپنے سینڈلوں سے کچلے مہندی اور خون سے سرخ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر وہ ان کے چہرے پر جھکی پاگلوں کی طرح سرگوشیاں کرتی پوچھ رہی تھی، اور یہ سرگوشی کتنی روحوں کو تڑپا گئی۔ اس مضبوط سینہ رکھنے والے سبیل آفاق پر تلوار کی طرح وار کرنے لگی۔ میں نے اسے رات کو قریب آنے سے منع کیا تو اس نے مجھے بری طرح پیٹا، مجھے ساری رات باہر کھڑا کیا، اور کبھی کبھی اس کے پاس اس کا کتا ہے، وہ میرے پیچھے لگا دیتا ہے۔ وہ بالکل نفسیاتی ہے۔ میں اس سے بچ کر یہاں لاہور آئی تھی، پر وہ مجھ تک پہنچ گیا اور یہاں مجھ پر بہت تشدد کرتا ہے۔ میں بیان بھی نہیں کر سکتی۔ میں کمزور نہیں، خود مختار عورت ہوں۔ میں نے آج تک اس لیے کسی سے شکایت نہیں کی کیونکہ میں یہ رشتہ بچانا چاہتی تھی، پر رات میرے ساتھ بہت برا کیا اس نے، زبردستی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسک اٹھی۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ میرے منع کرنے پر آج اس نے حد کر دی۔ میں جس کمپنی میں جاب کرتی ہوں وہاں آنر بن کر بیٹھ گئے ہیں اور مجھے پرسنل سیکرٹری کی سیٹ پر رکھ کر میرے ساتھ۔ آج جب میں نے اسے قریب آنے سے منع کیا تھا تو اس کا غصہ مجھے سزا دے کر بھی ختم نہیں ہوا۔ نتیجتاً اس نے آفس میں مجھ پر جان لیوا اٹیک کیا، میری گردن پر وار کرنا چاہا، پر میں نے زندگی کی بھیک مانگی اور سزا کے طور پر میرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر خون دیکھ کر خود ہی اپنا رومال نکال کر میرے ہاتھ پر باندھ دیا۔ وہ بالکل نفسیاتی ہیں، کبھی مارتے ہیں تو کبھی۔ میں پاگل ہو جاؤں گی، میری ہیلپ کریں اور مجھے طلاق دلوا دیں۔ اس نے دھوکے سے سارے رائٹس لے لیے ہیں مجھ سے، بلکہ مجھ سے دھوکے بازی سے سائن بھی کروا لیے ہیں۔ اب میں ان سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ اگر کبھی بات کروں تو مجھے جان سے مارنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ رات جب میں نے کہا اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی، میرا گلا دبایا۔ اس نے ہچکیاں برتے اپنا سکارف ہٹایا اور اپنی گردن دکھائی جہاں سرخ نیلے نشان تھے انگلیوں کے۔ خواتین کمپلینٹ سیل میں اس وقت وہ لیڈی ایس پی کے سامنے بیٹھی ان کے سامنے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ وہ کمپلینٹ درج کروا رہی تھی سبیل آفاق کے خلاف۔ کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے جو ہم پروف کے طور پر پیش کر سکیں؟ کمپلینٹ درج کرنے کے بعد انہوں نے افسوس سے اس کی حالت دیکھی اور سوال کیا۔ روتی ہوئی محبت نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ بہت چالاک ہے۔ میں نے اس سے بھاگنا، واپس اپنوں کے پاس جانا چاہا تو اس نے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دیا۔ اس نے ہچکیاں بھری۔ روئے نہیں پلیز، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ بہت بہادر ہیں، ہمت کر کے یہاں تک آئیں، وہی کافی ہے ہمارے لیے۔ لیڈی انسپکٹر اس کے سامنے پانی کا گلاس بھر کر رکھتی اس کا سر تھپ تھپانے لگی۔ میں بدنامی افورڈ نہیں کر سکتی، پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے اس نفسیاتی سے علیحدگی دلوا دیں۔ اپنی فیملی کو میں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتی، نہ ہی اپنے شوہر پر کیس کروا کر اپنے لیے کوئی مشکل بنانا چاہتی ہوں۔ بس مجھے بچا لیں، اس سے علیحدگی حاصل کروا دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے سسکنے لگی۔ ان دونوں نے افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ انہیں اس قدر غصہ آیا اس انسان پر جس نے اس پیاری سی لڑکی پر اس قدر تشدد کیا تھا کہ اب وہ خوف اس کے نام سے بھی کانپ رہی تھی۔ تھینک یو سو مچ۔ پلیز مجھے سیکیورٹی چاہیے، میں اکیلی گھر نہیں جاؤں گی جب تک آپ سب مجھے اس سے علیحدگی نہیں دلوا دیتے۔ اس نے ضدی لہجے میں اپنا چہرہ دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ ضرور، ہم آپ کو اکیلا نہیں کریں گے، بے فکر رہیں، ڈرے مت، آپ جلد ہی اس ٹارچر سے آزاد ہوں گی۔ اگر آپ چاہیں تو اس پر کیس کروا سکتی ہیں، دماغی ٹارچر کرنے پر اس پر سخت ایکشن لیں گے ہم۔
پاس بیٹھی انسپیکٹر اسے مخلص مشورہ دینے لگی۔ محبت نے گردن جھکا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سزا کتنے سال ہوگی، جلد ہی وہ اپنے ریسورسز استعمال کر کے آزاد ہو جائے گا۔ جب وہ مجھ پر چھری سے وار کر کے میرا ہاتھ کاٹنے سے نہیں ہچکچایا تو جیل بھیجنے، کیس کروانے، علیحدگی حاصل کرنے پر وہ میرا گلا کاٹنے سے بھی باز نہیں آئے گا۔ میں چاہتی ہوں خاموشی سے مجھے اس سے آزادی دلوا دی جائے تاکہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے جی سکوں۔ اس نے التجا کی۔ اوکے، روئے مت، ایسا ہی ہوگا۔ ایس پی اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر حوصلہ دیتی سبیل آفاق کا نمبر لینے لگی۔ محبت نے بغیر وقت لیے انہیں اپنے موبائل سے نمبر نکال کر دیا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ آفس سے گھر گئی اور گھر سے سیدھا یہاں آئی تھی۔ اس نے رومال مانگنے کے لیے اتنا ڈرامہ کیا، اپنا ہاتھ کاٹا، اتنی تکلیف اٹھائی تو صرف اس لیے کہ اس کا رومال اس کے پاس سے نہ نکلے اور وہ اس پر الزام لگا کر جیسے تیسے کر کے جان چھڑوا سکے، بلکہ اس کی نظروں میں بری ثابت ہو جائے۔ پر سب کچھ الٹ ہو گیا اور وہ بہت آسانی سے، کتنی چالاکی سے اس کے ہاتھ پر مرہم پٹی کر کے رومال باندھ دیا۔ مزید نینا سے جاتے وقت معلوم ہوا کہ عمیرہ کے ہاتھ پر سبیل آفاق کا نہیں بلکہ گارڈ کا رومال ہے۔ تب اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئی۔ اگر لمحہ بھی رکتی تو اپنا ہی تماشا بنا لیتی اس بھرے پڑے آفس میں۔ یہ تو رب کا شکر تھا کہ انہوں نے اسے جلد ہی اس کے دماغ میں خواتین کمپلین سیل کا خیال دیا اور وہ اپنے گلے پر یہ نشان بنا کر یہاں پہنچ گئی تھی۔ آپ بے فکر رہیں سر، جتنا ہو سکا میں کروں گی انشاءاللہ۔ نینا نے اس کی بات سننے کے بعد مثبت مسکرا کر جواب دیتے اس کے لبوں پر متبسم بکھیر دیا۔ ٹھیک ہے، تھینکس مس نینا، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اس نے اجازت دی۔ نینا مسکرا کر سر ہلاتی ہوئی اٹھی۔ تھینکس کی بات نہیں سر، وہ میری جان سے عزیز دوست ہے، اس نے لہجے میں محبت سموئے کہا۔ جی مجھے اندازہ ہے، سبیل نے سر ہلا کر کہا کہ جانتا ہوں سب۔ نینا کا چہرہ خفت سے متغیر ہو گیا۔ اسے لگا جیسے وہ پچھلی کال کے بابت بولا۔ اس نے چونک کر دیکھا پر اس کے چہرے پر ایسا کوئی بھی تاثر نہیں تھا۔ وہ لب دانتوں میں دبا کر باہر نکل آئی۔ نینا کے جاتے پریشانی کے عالم میں بیٹھا وہ ابھی محبت کو کال کر کے اس کی خیریت معلوم کرتا، دفتن اس کے موبائل رنگ ہوئی۔ اس نے دیکھا تو چونک گیا۔ یس، سبیل آفاق اسپیکنگ۔ اس نے بھاری آواز میں کال اوکے کرتے موبائل کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے اسے بلایا گیا اور جہاں اسے بلایا گیا جس وجہ سے وہ پل بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ مسٹر سبیل، کیا آپ سن رہے ہیں؟ دیکھیں، بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا، ابھی اسی وقت یہاں پہنچے۔ دوسری طرف ایس پی کی کرخت آواز گونجی۔ ایس پی صاحبہ، جس نے کمپلین کی ہے اسے جانے دینے سے تو میں رہا، اور میری بیوی کا خاص پیغام ہے تو کون سننے سے انکار کرے گا؟ ذرا ہم بھی تو سنیں کون سی کمپلین کی ہے۔ اور دوسری بات، ہم بھاگنے والوں میں سے نہیں بھگانے والوں میں سے ہیں۔ وہ جتا کر بولتا کال ڈسکنیکٹ کر گیا۔ دوسرے لمحے لب بھینچے وہ موبائل جیب میں ڈالتا اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے نکلا۔ وہاں سے گزرتے اس نے مینیجر کو کچھ ہدایات دی اور پھر اس بلند عمارت کے پارکنگ ایریا میں آتا اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ دیکھنے لائق تھی۔ وہ غصے میں تھا یا کچھ اور، پر گاڑی ہواؤں سے باتیں کرتی جہاز کی طرح اڑتی جا رہی تھی۔ جو فاصلہ آدھے گھنٹے کا تھا وہ اس نے ریش ڈرائیونگ سے 15 منٹ میں طے کیا تھا۔ محض چند منٹ کے وقفے کے بعد وہ خواتین کمپلینٹ سیل کے سامنے موجود تھا۔ السلام علیکم۔ کندھے پر کوٹ ٹکائے وہ بھاری سنجیدہ لہجے میں سلامتی بھیجتا ہوا اندر داخل ہوا۔ محبت جو آنے والے وقت کے لیے خود میں ہمت پیدا کر رہی تھی، اس بھاری گمبھیر آواز پر اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی کہ اب جانے کیا ہوگا۔ وہ بلیک آفس شوز میں مقید ان پاؤں کو ترچھی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جو قدم بقدم اندر بڑھے۔ محبت بے ساختہ خود میں سمٹی۔ وہ بے بسی سے اس حد تک آنے پر اپنے لب کو چلنے لگی۔ اسے احساس تھا اس نے بہت بڑا قدم اٹھا لیا تھا، جانے اب بھگتنا کیا تھا اور حاصل کیا ہونا۔ آئیے مسٹر سبیل آفاق۔ ایس پی نے اسے چیئر پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ اس نے لمحے کے لیے نظریں گھمائی اور چیئر پر پاس بیٹھی محبت کے جھکے سر کو دیکھا۔ وہ سکارف میں تھی۔ مطلب یہ تھا آفس سے گھر گئی اور گھر سے سوچو بچار کے بعد
اپنا دماغ چلا کر یہاں پہنچی ہے۔ وہ ٹیلنٹڈ انسان تھا، لمحے میں ہی معاملے کی تہہ تک جا پہنچا۔ شکریہ۔ پاس بیٹھی محبت کی گود میں اپنا کوٹ بڑے استحقاق سے رکھ کر وہ اپنی چیئر پر بیٹھا۔ اس کے اس لاپرواہ حق جتانے والے انداز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ جی کہیے، کون سی کمپلینٹ کی گئی ہے ہماری بیگم کی طرف سے؟ اس نے بیٹھتے ہی سوال کیا۔ کیا یہ سچ ہے مسٹر سبیل آفاق کہ آپ مسز محبت سے زبردستی کرتے ہیں رشتوں میں اور ان سے دھوکے سے طلاق کے سارے رائٹس لے لیے ہیں؟ ایس پی نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے چپتے لہجے میں استفسار کیا۔ محبت نے سوالات کا سلسلہ شروع ہوتے دیکھ کر آنکھیں میچ کر کلمہ پڑھا اور خود میں ہمت پیدا کرتی سیدھی ہو کر بیٹھی، حالانکہ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے جب ان گہری کچھ بولتی تپش بھری نظروں کو خود پر ٹکا ہوا پایا۔ کیا یہ سب میری بیوی نے کمپلیٹ میں لکھوایا ہے؟ اس نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا۔ ایس پی سر ہلا گئی۔ جی بالکل، ان کی طرف سے کمپلینٹ ہے، اب ہماری تو آپ سے کوئی دشمنی ہونے سے رہی، وہ جتا کر بولی۔ آفاق کھل کر ہنسا۔ اگر میری بیگم نے کہا ہے پھر سچ ہی ہے، مجھے بلا کر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتی، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ محبت اس طنز پر خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ایس پی سر ہلا گئی۔ تو گویا آپ اقرار کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ زبردستی کی اور ان سے دھوکے سے سائن لیے؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، وہ اقرار کرتا محبت کو ششدر کر گیا۔ کس دیدہ دلیری سے اعتراف جرم کر رہا تھا، بغیر ڈرے خوفزدہ ہوئے۔ نہ صرف محبت بلکہ سامنے بیٹھی ایس پی کو بھی حیران کر گیا۔ یہ آپ سے علیحدگی چاہتی ہیں تو آپ کب انہیں ان کے رائٹس واپس دے کر انہیں آزاد کر رہے ہیں؟ وہ تلخ مگر غصہ دبائے بولی۔ پہلے مجھے طلاق دینے کے لیے کوئی وجہ بتا دی جائے ایس پی محترمہ۔ اب کی بار اس کی بات پر محبت کا چہرہ سرخ تمتما اٹھا۔ اس نے چونک کر سامنے رکھے اس کے بیان کو دیکھا، جہاں اس نے اپنی طرف سے حواس میں نہ ہوتے ہوئے نہ جانے کیا کچھ لکھوا دیا تھا، جسے سوچتے اب اس کا دل دھڑ دھڑ دھڑک رہا تھا۔ مسز محبت، آپ انہیں بتائیں ان کے جرم کیا ہیں اور آپ کیوں ان سے طلاق لینا چاہتی ہیں؟ ایس پی نے اچانک اسے مخاطب کیا۔ محبت بوکھلا گئی۔ میں؟ اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی، یہاں صرف آپ ہی ہیں جو مجھ سے طلاق چاہتی ہیں۔ ایس پی کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سبیل نے چپتے ہوئے لہجے میں اسے باور کروایا۔ محبت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اب وہ کیسے بتائے اس کے سامنے؟ پیچھے تو وہ کچھ بھی ہانگ گئی تھی، لیکن اب وہ دونوں اس کے بولنے کے منتظر اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لیں اس میں سے، اس نے بتانے کی بجائے ہڑبڑا کر سامنے رکھے بیان کی طرف اشارہ دیا۔ سبیل نے متبسم نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا جو اپنے ہی قدم پر اب بوکھلا کر گھبرا رہی تھی۔ آپ ڈرے مت مسز محبت، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بے فکر ہو کر جو کہنا ہے، جو ہم سے کہا ہے وہ کہیں، ایس پی نے حوصلہ دلایا۔ سبیل نے داد سے ابرو اچکایا۔ مجھے کچھ نہیں کہنا، آپ مہربانی کر کے علیحدگی کی بات کریں، جو تھا وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، وہ غصہ دبا کر ان کے اصرار کے نتیجے میں بولی۔ سبیل نے مسکراہٹ چھپائی، جبکہ محبت کا چہرہ انجانے احساس سے سرخ تھا۔ اوکے، ریلیکس، وہ سر ہلاتی سبیل کے حوالے وہ بیان کر گئی تاکہ وہ پڑھ سکے۔ اس نے سیدھا ہوتے ٹیک چھوڑ کر وہ بیان لیا اور اپنی براؤن کلر آنکھیں اس پر ٹکا دی۔ محبت نے دھک دھک کرتے دل سے آنکھیں سختی سے میچی اور ایس پی بغور دونوں کا چہرہ جانچ رہی تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا۔ محبت حلق تر کرنے لگی۔ تو اس میں لکھا ہے میں نے محترمہ یعنی اس کے ساتھ رات زبردستی کرنی چاہی اور اس نے مجھے اپنا حق نہیں دیا تو میں نے انہیں ساری رات کھڑا رکھا اور اس پر تشدد کیا، بلکہ آج ابھی سے کچھ دیر پہلے اس پر جان لیوا اٹیک بھی کیا، پھر سنبھلتے اس کا گلا کاٹنے کی بجائے ہاتھ کی ہتھیلی کاٹ دی۔ وہ محظوظ ہوتا دفتن رکا۔ محبت سے وہاں بیٹھنا مشکل ترین ہو گیا۔ وہ بری طرح سے پہلو بدلنے لگی۔ اس بیان اور میرے پہلے کے تشدد زبردستیوں کے بعد یہ ثابت ہوتا ہے کہ میں ایک دماغی مریض ہوں۔
آسان لفظوں میں سبیل آفاق سائیکو ہے۔ ہا ہا ہا۔ پڑھنے کے ساتھ ہی اچانک اس کا جاندار قہقہا روم میں گونج اٹھا۔ محبت نے چونک کر حیرت سے اسے دیکھا، جو پھر سے اس بیان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ اسے ڈر ہے کہ میں اس پر جان لیوا اٹیک کروں گا، بلکہ اسے اب مجھ سے محفوظ رکھنے کے لیے سیکیورٹی چاہیے جب تک میں اسے آزاد نہیں کر دیتا۔ او افسوس، مطلب ساری زندگی تم سیکیورٹی کے ساتھ رہو گی۔ اچانک پڑھنے کے ساتھ ہی اس نے اس سے اظہار افسوس کیا۔ دیکھا آپ نے یہ کیسے بول رہا ہے؟ اسے موقع ملا، وہ چونکنے کی بجائے بھڑک اٹھی۔ ریلیکس، ہم ادھر ہی بیٹھے ہیں، آپ فکر نہ کریں۔ ایس پی نے اس کے سرخ پسینہ چہرے کو دیکھتے شانت کیا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر گود میں رکھے اس کوٹ کو برداشت کرنے لگی جس سے اٹھتی خوشبو اس کے حواسات پر چھا رہی تھی۔ کافی خوبصورت وجہ لکھی ہے ڈارلنگ طلاق کی۔ معاً پھر اس نے محبت کی طرف جھکتے ہوئے سرگوشی میں کہا۔ وہ لال انار ہوتی سر سے پاؤں تک جھلس گئی اس کے الفاظ میں لو دیتے جذبات سے۔ تو آپ کب انہیں آزاد کر رہے ہیں؟ ایس پی نے کچھ توقف کے بعد سبیل سے پوچھا۔ وہ ہنسا۔ محبت نے بھی حیرت سے اس کے ریاکشن کو دیکھا کہ یہ اتنا کول کیوں ہے۔ وہ اسے کوٹ تک ذلیل کر گئی اور وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپ سے ایک سوال ہے ایس پی صاحبہ، اس نے چیئر سے ٹیک لگا کر کہا۔ ایس پی نے سر ہلا کر اجازت دی۔ اگر میں انہیں طلاق دیتا ہوں تو کیا مجھے یہاں آپ دونوں لکھ کر دیں گی کہ میری سوسائڈ کرنے کی وجہ آپ دونوں تھی؟ اس کا سوال تھا کہ دونوں کے اعصاب پر بم۔ محبت دل و جان سے لرز کر تڑپ اٹھی۔ اس نے پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھا جو کہ ایس پی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ سراسر ٹارچر ہے۔ ایس پی بھڑک اٹھی۔ تو کیا مجھ پر ٹارچر نہیں؟ جب میں ان کے ساتھ خوش ہوں، انہیں جان سے زیادہ چاہتا ہوں، تو کیوں مجھ پر دباؤ دیا جا رہا ہے طلاق کا؟ بتائیں مجھے کہ میری موت کی ذمہ دار آپ دونوں ہوں گی، بلکہ مجھے ابھی یہاں لکھ کر دیں، میں بھی انہیں یہی اس وقت طلاق دے دوں گا آپ کی موجودگی میں۔ پر زندگی کو چھوڑنے سے پہلے مجھے زندگی کے سائن چاہیے، جیسے یہ مجھ سے لینا چاہتی ہیں۔ وہ سرد آواز میں ان پر گرج اٹھا۔ محبت نے سختی سے اذیت میں گھر کر آنکھیں میچ لی۔ میں اپنی زندگی کی آزادی کی تم سے بھیک مانگتی ہوں سبیل آفاق۔ وہ چیخ کر اس کے سامنے جولی پھیلا گئی۔ میں بھی اپنی سانسوں کی تم سے بھیک مانگتا ہوں محبت۔ وہ الٹا سواسیر ہوا، بغیر کسی کا خیال کیے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ پل بھر کے لیے اس کا چوڑا پھیلا ہاتھ دیکھ کر محبت سن ہو گئی۔ تو میں دے رہی ہوں نا، زندگی ہی تو تمہیں بخش رہی ہوں، جاؤ گزارو اپنی زندگی۔ وہ آنسوؤں پر ضبط کے پہاڑ بٹھاتی ہوئی بولی۔ اس کے جواب پر سبیل نے پرسکون ہوتے ایک جتاتی ہوئی نظر ایس پی پر ڈالی جو محبت کو دیکھتی ششدر تھی۔ تو کیا وہ ابھی تک خود کو منحوس مانتی ہے؟ بہرحال اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو کیوں زبردستی کر رہے ہیں؟ ایس پی نے پھر سے سبیل کو مخاطب کیا۔ محبت کو کوئی آس کا جگنو ملا۔ کیا آپ فرقان صاحب کے بغیر رہ لیں گی؟ اس نے ایس پی کی ذاتیات پر اٹیک کیا۔ وہ حیران ہوئی۔ میری ذاتیات کو مت کھینچو بیچ میں سبیل، انہوں نے سخت ناگواریت سے ٹوکا۔ وہ ہنسا۔ محبت نے شاکڈ کیفیت میں اسے دیکھا کہ اسے کیسے معلوم یہ فرقان کون ہے اور یہ ایس پی کی ذاتیات کیوں؟ کیا وہ یہاں آنے سے پہلے سارا ڈیٹا معلوم کر کے آیا تھا؟ پر اسے تو محض 20 منٹ لگے تھے یا اس سے بھی کچھ کم۔ وہ الجھنے کے ساتھ اندر سے بجھ گئی۔ وہ اتنا ریسورس رکھنے والا، اتنی پاور رکھنے والا آدمی تھا، تو آپ نے کیسے میری ذاتیات میں دخل اندازی کی؟ وہ الٹا ان سے ناپسندیدگی سے سوال کرنے لگا۔ ایس پی حیران ہوئی، کہیں سچ میں پاگل تو نہیں یہ ہمارا کام ہے، عوام کو پروٹیکٹ کرنا، ان کے حق کے لیے آگے آنا، انہیں انصاف دلانا۔ ان کی بات سے محبت کی سانس میں سانس آئی۔ حکومت نے مجھے کب سے عوام کی کیٹیگری سے نکالا ایس پی صاحبہ؟ اس نے تنزیہ جتا کر پوچھا۔ وہ عام نہیں تھا، اس کے پاس ہر سوال کا جواب موجود تھا، بلکہ وہ ایک ایس پی سے الجھ پڑا تھا۔ جب وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، آپ اس پر اس قدر تشدد کر رہے ہیں، کیا یہ غیر قانونی نہیں؟ اس پر آپ کو سزا نہیں ہوگی؟
آپ جانتے ہیں یہ کیس کورٹ میں گیا تو آپ کو تشدد کرنے پر سزا بھی ملے گی اور انہیں طلاق بھی دینا پڑے گی، اس لیے اپنی عزت پیاری ہے تو اسے آزاد کرو۔ زبردستی کے رشتے کبھی پائیدار نہیں ہوتے، وہ زبردستی ہی ہوتی ہے، رشتہ نہیں، وہ جتا کر بولی۔ ٹھیک، اگر میں نے ان پر تشدد کیا ہے تو انہیں کہیں چلے میرے ساتھ اور مجھے تشدد کے وہ سارے زخم اپنے وجود پر دکھائیں، ویسے بھی ہم ایک لباس ہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ محبت کی رنگت متغیر ہوئی، وہ سر سے پاؤں تک لرز اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایس پی فوراً غصے سے جھڑک اٹھی۔ بدتمیزی نہیں، میرا رائٹ ہے یہ جاننا کہ میں نے کہاں اور کیسے تشدد کیا ہے۔ طلاق لینا ہے تو مجھے سائن، گواہ، ثبوت سب چاہیے، میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں، وہ جتا کر بولا۔ ترچھی نظروں سے محبت کو دیکھنے لگا جس کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ تشدد دیکھنا ہے آپ کو تو دیکھیں، وہ غصے سے بولتی، یکدم سکارف ہٹا کر اپنی سرخ گردن اس کے سامنے کر گئی۔ یہ دیکھیں، رات آپ نے ہی میرا گلا دبایا تھا نا، محض معمولی سی بات پر، وہ غصے سے چلائی۔ اس کے اس قدر صفائی سے جھوٹ بولنے پر سبیل امپریسو نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بہت اچھی ایکٹنگ کر لی ڈارلنگ، پر تھوڑا مس ہو گئی تم اس کارکردگی میں، وہ اس کی طرف کھسکتا ہوا مسکرایا اور ان دونوں کو سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن کو دبوچا۔ آہ! محبت کی خوف سے چیخ بلند ہوئی۔ ایس پی نے فوراً سے گن نکال کر اس کے سامنے کی۔ سبیل آفاق، دور رہو اس سے۔ بے فکر رہیں محترمہ، یہ آپ کی نہیں میری زندگی ہے جو مجھے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے، وہ محبت کی پھیلی آنکھوں میں دیکھتا جتا کر بولا۔ آئے اور یہ دیکھیں فرق، ان کے بیان کے مطابق میں نے اسے رات اپنا حق نہ دینے پر اس کا گلا دبایا تھا نا، وہ ایس پی کو تمسخر بڑے نظروں سے دیکھتا اپنی طرف بلانے لگا۔ وہ حیران پریشان اٹھ آئی، محبت کی جان جیسے ہاتھوں سے نکل گئی۔ اس کے اشارے پر ایس پی نے غور سے دیکھا، جہاں پتلی انگلیوں کے سرخ نشان کو سبیل کی مضبوط انگلیاں اپنے نیچے چھپا گئی تھی۔ دیکھ لیا؟ اب یہ دیکھیں، اس نے کہتے اپنے ہاتھ پیچھے کیے اور محبت کے ہاتھ زبردستی تھام کر اس کی سخت مزاحمت کے باوجود اس کی گردن پر رکھے، اور فرق واضح طور پر دکھائی دینے لگا۔ ایس پی نے ششدر ہو کر محبت کو دیکھا، محبت کی روح فنا ہو گئی۔ ایس پی جا کر اپنی جگہ بیٹھی محبت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ کیا تھا؟ ہاتھ نہیں بلکہ گردن پر حملہ کرنا اور ہاتھ پر چھری چلا دینا۔ آئی تھنک یہی کچھ تھا جو میں اپنی محبت کے ساتھ انجام دے رہا تھا، اس نے سوچتے کہتے اپنا موبائل نکالا۔ نینا، تم سے کچھ پوچھنا تھا، دوسری طرف ہیلو کہنے پر اس نے کہا۔ جی جی سر، ضرور پوچھیں۔ وہ بوکھلا گئی کہ سر کے پاس اس کا نمبر کیسے آیا، پر وہ ابھی اسے جانتی نہیں تھی۔ نینا، کیا تم بتا سکتی ہو تمہاری عزیز دوست مسز محبت نے اپنی ہتھیلی پر میرے آفس میں چھری کیوں چلائی؟ سر، مجھے کچھ زیادہ نہیں معلوم، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ محبت نے رکتا ہوا سانس بحال کیا اور لبوں پر زبان پھیرتے پھیلی آنکھوں سے اس چاکلیٹی کلر ذہانت سے روشن آنکھوں کو دیکھا۔ اس کی دھڑکنیں سست پڑ رہی تھی جبکہ وجود پورا ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ پھر بھی آپ ڈور کے پاس کھڑی تھی اور ڈور بند بھی نہیں تھا۔ گھبرائے نہیں، آپ کی دوست کے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، صرف مجھے جاننا ہے، اس نے اس کی ہچکچاہٹ خوف سمجھتے ہوئے کہا۔ سر، وہ شاید غصے میں رومال مانگ رہی تھی۔ سر، اسے غلط مت سمجھیے گا، اسے لگا شاید آپ نے اپنا رومال عمیرہ کو دے دیا ہے، اس لیے وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی اور غصے میں ہی ہاتھ کاٹنے والا قدم اٹھا لیا۔ سر، وہ بہت اچھی ہے، اس نے غصے میں یہ عمل۔ بہت بہت شکریہ نینا تمہارا۔ مطلب کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے کال ڈسکنیکٹ کی اور دوسرے لمحے اس نے مسز ذوالفقار کو کال کر کے اپنی رہائشی جگہ کا پوچھا۔ وہاں سے جواب موصول ہوتے اس نے موبائل جیب میں رکھا۔ واضح تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک روم میں نہیں علیحدہ پورشن میں رہتا ہے، بلکہ بیچ میں ایک دیوار بھی تھی۔ تو کلیئر ہوا اب؟ رات گزارنا تو دور، میں نے ابھی تک انہیں ٹھیک سے چھو کر محسوس بھی نہیں کیا۔ اگر سارے جواب مل گئے ہوں تو اب اجازت دیں، آپ کی کمپلین جھوٹی ہو گئی بھابھی صاحبہ۔ وہ ہنس کر اٹھ کھڑا ہوا اور مسافے کے لیے بڑا ہاتھ تھام لیا۔ ایس پی بھی مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ اگر وقت ملے تو گھر آ جانا،
مجھے تم سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ انہوں نے ایک نظر ساکت اور ویران آنکھوں سے تکتی ان کے رشتے کو ہمنکوں کی طرح گھورتی سمجھنے کی کوشش کرتی محبت پر ڈالی اور سبیل آفاق سے بولی۔ وہ اس کے بڑے بھائی فرقان کی بیوی تھی جو رہائش تو کراچی میں کرتی تھی، فی الحال ٹرانسفر ہونے کی وجہ سے پنجاب کے شہر لاہور میں تھی۔ آج تو ممکن نہیں، شاید کل آ سکوں، چلیں اجازت دیں، وہ کہتا ایک نظر محبت پر ڈال کر مسکرایا۔ ڈارلنگ، اگر طلاق چاہیے تو اب کورٹ چلی جاؤ، اس کو بھی سبیل آفاق دیکھ لے گا۔ جھک کر کوٹ اٹھاتے اس نے اس کی گردن کے نشانوں پر ایک سرد نگاہ ڈالی۔ ایک ریکویسٹ ہے اگر پوری کی جائے، وہ رک کر بولا۔ محبت خاموش بیٹھی رہ گئی۔ ہاں بولو۔ اس نے لکھا تھا نا بیان میں کہ اسے سخت سیکیورٹی چاہیے مجھ سے بچنے کے لیے، اس نے سر کھجایا۔ تو میں چاہتا ہوں انہیں دی جائے سیکیورٹی، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کوئی مجھے کتنا اپنی محبت سے دور رکھ سکتا ہے، وہ جتا کر خاص کر کے محبت کو سنانے کے لیے بولتا، وہاں سے جیسے آیا تھا ویسے ہی نکل گیا۔ ایس پی نسرین اب محبت کے جھکے سر کو دیکھنے لگی۔ محبت، انہوں نے محبت سے پکارا اور اپنی چیئر سے اٹھی۔ جانتی تھی نا آپ، سبیل آفاق نام لینے پر ہی، پھر بھی یہ ڈھونگ رچایا آپ نے، اچھا نہیں کیا، یہاں ڈیوٹی کرنے کی بجائے رشتے نبھانے آئی ہیں آپ۔ وہ چلا کر اپنا سارا غصہ اس پر نکالتی بیگ اور سکارف اٹھا کر آنکھیں صاف کرتی وہاں سے نکلی۔ اسے جاتے دیکھ کر وہ سر تھام کر رہ گئی، بلکہ کچھ دیر بعد اس کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کرنے لگی۔ مجھے فرقان سے بات کرنی ہوگی، یہ سبیل کیا کر رہا ہے پاگل، انہوں نے سوچتے ہوئے سر ہلایا کہ اب یہی راستہ تھا۔ اگر وہ علیحدگی رکھنا چاہتی تھی تو کیوں وہ اپنی نہ صرف زندگی برباد کر رہا تھا بلکہ اس قدر خوار ہو رہا تھا؟ بھلا آغا جان کو معلوم پڑے گا کہ وہ لڑکی اس پر کمپلین تک کروا چکی ہے، کتنی سبکی محسوس کریں گے وہ؟ ہزاروں رشتے، حسین لڑکیاں ٹھکرا کر وہ بیوقوف اس عام سی لڑکی کے پیچھے پاگل تھا جو اس پر ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔